اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور آپ کے نسبی خصوصیات۔ نظام اخلاق و کردار کی تشکیل میں آباء و اجداد کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ توارث صفات یعنی آباء و اجداد کے صفات کا ایک دوسرے کی طرف منتقل ہونا اور خاندانی احساسات اور ساتھ ساتھ بچپن سے کان میں پڑے ہوئے ماضی کے تذکروں سے قوائے ادراک اور شعور کی اس طرح پرورش ہوتی ہے جس طرح دودھ سے بچے کی جسمانی پرورش ہوتی ہے۔ اور واضح لفظوں میں یوں کہوں کہ جس طرح سے دودھ خون کی شکل میں تبدیل ہو کر رگوں میں دوڑتا ہے، اسی طرح سے بچپن کے سنے ہوئے تذکرے یعنی جب انسان بچپنے میں اپنے آباء و اجداد کے کردار کو سنتا ہے تو وہ بچپنے میں سنے ہوئے آباء و اجداد کے تذکرے بجلی کی رو کے ساتھ انسان کے دل و دماغ کے گہرائیوں میں اترتے ہیں اور وہ اس کے نفس میں راسخ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آج کی ہم اپنی گفتگو میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو مذہبی اعتقادات سے ہٹ کر ایک انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہیں گے۔ اگر آپ کے خاندانی خصوصیات، خاندان اور اس کی شاندار روایات کو جاننا ہے تو آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرنا ہوگا۔ دنیا کا کون انسان ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو نہ جانتا ہو؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام ہے اسحاق اور ایک بیٹے کو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ جناب اسحاق قوم بنی اسرائیل کے مورث اعلیٰ ہیں اور جناب اسماعیل علیہ السلام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مورث اعلیٰ ہیں۔ جناب اسماعیل کے 12 فرزند تھے جس میں سے 2 بیٹے، ایک کا نام ہے نابت اور دوسرے فرزند کا نام ہے قیدار۔ یہ 2 بیٹے حجاز میں بسے اور ان کی اولادیں حجاز میں آباد ہوئیں اور بہت پھیلیں۔ قیدار، نابت اور قیدار حجاز میں بسے اور ان دونوں میں بھی قیدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئیں اور بہت پھیلیں، اور جناب قیدار کی اولاد میں جناب عدنان مشہور ہیں اور نبی گرامی انہی جناب قیدار کی اولاد میں سے ہیں۔ یعنی ہمارے نبی جناب عدنان کے اولاد سے اور عدنان جناب قیدار کی اولاد سے، قیدار جناب اسماعیل کے بیٹے اور جناب اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے دادا جناب عبد المطلب ہیں اور جناب عبد المطلب کے والد جناب ہاشم ہیں اور جناب ہاشم کے والد جناب عبد مناف ہیں اور جناب عبد مناف کے والد جناب قصی ہیں۔ مجھے مکمل شجرہ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا، صرف اتنا عرض کروں، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسحاق و اسماعیل اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے جس میں سے 2 بیٹے نابت اور قیدار حجاز میں بسے اور جناب قیدار کی اولاد حجاز میں بہت پھیلی۔ جناب عدنان جناب قیدار کی اولاد سے ہیں اور جناب عدنان کی اولاد میں ہمارے نبی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب ہیں اور جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں جن میں سے 2 بیٹے، ایک کا نام جناب عبداللہ ہے اور دوسرے بیٹے کا نام جناب ابو طالب ہے۔
جناب عبداللہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، اور جناب عبد المطلب مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے والد ہیں۔ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب یہ دونوں سگے بھائی ہیں، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جناب مولائے کائنات کی بیٹی، جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ابو طالب علیہ السلام جناب عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ یہ خاندانی خصوصیات ہیں جناب، مختصر خصوصیات آپ کی خدمت میں جناب زینب کو کھانا کھلایا ہے۔ ایسے ہی جناب عبد المطلب کا کردار کتنا اہم رہا۔ جب ابرہہ مکے کے اوپر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، تو جناب عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ وہاں کے اوپر جناب عبد المطلب کے توکل کا جو اندازہ لگایا نہیں جا سکتا، جو توکل تھا، اور انہوں نے ابرہہ سے یہی کہا تھا کہ خانہ خدا کا مالک ہے، وہ اپنے گھر کو بچا لے گا۔ اس گھرانے سے تعلق ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ آپ کا نام زینب ہے، یعنی باپ کی زینت، اور آپ کا لقب عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ آپ کی ولادت ایک قول کے مطابق 5 جمادی الاول سن 6 ہجری میں، اور آپ کی شہادت سن 62 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ آپ کے خاندانی خصوصیات کیا تھے، لیکن آپ ادھر سے تو دیکھیے، آپ کے والد مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ اولاد آدم میں، مردوں میں جس کی کوئی نظیر نہ ہو، جس کا کوئی مثل نہ ہو، اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو دنیا کی خواتین میں اول خلقت سے آج تک خواتین میں جس کے کوئی مثل اور نظیر نہ ہو، اسے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ آپ کے دادا جناب ابو طالب ہیں، اور دادی فاطمہ بنت اسد ہیں، نانا رسول خدا ہیں، اور نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ بھائی امام حسن، امام حسین، حضرت ابو الفضل العباس اور جناب محمد حنفیہ۔ آپ کے چچا طالب، عقیل، جعفر طیار، اور چونکہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی بہن ہیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر ہمارے 12ویں امام، امام زمانہ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک 9 امام، یہ سارے کے سارے امام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس لیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا 9 اماموں کی پھوپھی ہوتی ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ نانا رسول خدا ہیں، اور نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، بابا علی مرتضیٰ ہیں، ماں فاطمۃ الزہرا ہیں۔ لیکن ایک بات توجہ کرنے کی یہاں کے اوپر یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سن 6 ہجری میں پیدا ہوئیں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 11 ہجری میں شہید ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا 5 برس تک اپنے نانا کے ساتھ رہی ہیں، اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت بھی نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہادت کے کچھ دن کے بعد ہوئیں۔ لہٰذا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ 5 برس کچھ دن رہی ہیں، اور چونکہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی ہے، لہٰذا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا 34 برس تک امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں۔ اور مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سن 50 ہجری میں ہوئی ہے، لہٰذا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا 44 برس تک اپنے والد ماجد علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے ساتھ رہی ہیں۔ اور
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سن 61 ہجری میں ہوئی ہے، اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی سے 2 سال چھوٹی تھیں، یعنی امام حسین علیہ السلام سے 2 سال چھوٹی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 55 سال تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی ہیں۔ 5 برس تک رسول اللہ کے مکمل کردار کا مطالعہ کیا، 5 برس کچھ دنوں تک اپنی والدہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مکمل زندگی کو پڑھا ہے، جس میں ان کے اوپر ہونے والے مصائب اور ان کی دعاؤں، ان کے کردار کو پڑھتی رہیں۔ 34 برس تک امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا۔ 44 برس تک اپنے والد ماجد کی طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ حیات کا مطالعہ کیا۔ 55 سال تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کو پڑھا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی وہ عظیم ذات ہے جو پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام کے زیر تربیت پروان چڑھی، یعنی ایک وقت وہ تھا جب وہ تھیں، اللہ کے نبی تھے، مولا کائنات تھے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اور امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام تھے، جو پنجتن پاک کے عصمت کے حصار میں تربیت پائے۔ اسے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ کیا کوئی محدث، کوئی مؤرخ اندازہ لگا سکتا ہے اس گھر کی روحانی معنوی کیفیت کیا تھی جس میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پروان چڑھ رہی تھیں؟ اگر فضہ نے باہر گھر سے آ کر قرآن میں گفتگو نہ کی ہوتی تو اس گھر کے روحانی اور نورانی ماحول کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ فضہ نے قرآن میں گفتگو کر کے یہ بتا دیا کہ زینب کبریٰ جس گھر میں پلی بڑھی ہیں وہ گھر کی فضا کاملاً روحانی، نورانی اور معنوی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔